بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، جس طرح سے مختلف عنوانات کے تحت ہم آپ کو مختلف مواقعوں پر آپ کے ساتھ پروگرامز اور سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں، جہاں پر دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات بھی ہمارے معاشرے کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہیں پر طلبہ تنظیمیں بھی ہمارے معاشرے اور ماحول کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن طلبہ اسلام کے 53ویں یوم تاسیس کے موقع پر افرا سیاب نظامی صاحب، جو کہ ڈویژنل ناظم ہیں انجمن طلبہ اسلام لاہور کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شکیل رضوی صاحب، جو کہ انجمن طلبہ اسلام کے سابق ذمہ دار ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے نصب العین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ہے طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع افروزہ کیے بغیر ناممکن ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام نے اب تک اس معاشرے کے لیے کس حد تک کردار ادا کیا ہے؟ انجمن طلبہ اسلام کیا سمجھتی ہے کہ اس نے کتنی معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے پیدا کی ہے؟ بسم اللہ۔ انجمن طلبہ اسلام نے معاشرے کو بہت زیادہ بیوروکریٹ، بہت زیادہ محب وطن پاکستانی جو بہت زیادہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کے اندر ایسی کئی چلنے والی تحریکیں، جس کے اندر بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہو گئی، ختم نبوت مارچ ہو گیا، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ختم نفاذ مصطفیٰ، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے اسیرانے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے شہادتیں دی ہیں، اور انجمن طلبہ اسلام اس کے علاوہ بہت سی طلبہ تنظیموں کی مرکزی صدر بھی رہی ہے۔ متحدہ طلبہ محاذ کے نام سے ایک جماعت ہے جس کے اندر تمام انجمن طلبہ اسلام کے علاوہ اور ملک پاکستان کی چھوٹی بڑی تمام طلبہ تنظیمیں ہیں، ان کی بھی صدارت انجمن طلبہ اسلام کے پاس رہی ہے۔ اچھا، میں محترم شکیل رضوی صاحب، چونکہ آپ تو سابق ہیں انجمن طلبہ اسلام کے، آپ نے ایک پرانے وقت میں انجمن طلبہ اسلام کو جوائن کیا، آپ نے کام کیا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ، اور آج بھی آپ انجمن طلبہ اسلام کے 53ویں یوم تاسیس کے موقع پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس تقریب کے اندر۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ انجمن طلبہ اسلام نے معاشرے کی کیا خدمت کیا، پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کی بات ہوتی تو وہ ایک ہوتی ہے نظریاتی یا فکری طور پر تبدیلی، اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں۔ جہاں تک نظریاتی یا فکری تبدیلی کی بات ہے تو آج آپ پاکستان میں پارلیمنٹ میں بھی دیکھ لیں تو سیدی مرشدی کے نعرے لگتے ہیں، جبکہ آج سے چند سال پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جب اجلاس ہوا کرتے تھے تو تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ اس کو بین کیا گیا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے، لیکن انجمن طلبہ اسلام کی مساعی جمیلہ سے، اس کے کارکنان کی شہادتوں سے، ان کے کارکنان کی عہدیداران کی ذمہ داران کی جد و جہد سے اور مسلسل کوشش کا نتیجہ یہ کہ اب ملک پاکستان کا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ہو، پاکستان کا کوئی ایوان بالا کا کوئی فورم ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی ڈیلیگیشن ہو، کوئی کنونشن ہو، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے اندر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، تو اس میں باقاعدہ طور پر تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی باقاعدہ پڑھی جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ جو ایک نعرہ دیا تھا نا کہ طلبہ کے اندر اسلامی روح کو بیدار کرنا، ان کے دل و دماغ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم کرنا اور مضبوط کرنا، وہ الحمدللہ فکری طور پر یہ جو ہے نا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ بالکل آپ نے یہ بات کی کہ جس طرح سے قومی اسمبلی کی آپ نے بات کی اور سینٹ کی بات کی، اجلاسات کی بات کی، ہائر ڈیلیگیشنز جو ہوتے ہیں ان کی بات کی، لیکن جو ایک اور نعرہ تھا انجمن طلبہ اسلام کا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو آج بھی نعرہ لگاتی ہے انجمن طلبہ اسلام، لیکن کیا آپ اس نعرے کو صرف محض نعرہ ہی لگاتے رہے، یا عملی طور پر بھی اس کے اندر کچھ آپ صداقت محسوس کرتے ہیں؟ کہ چونکہ دیکھیں نا کہ پچھلے کچھ اگر ماضی قریب کی ہم بات کر لیں، بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر جن میں گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ و اہل بیت کو یہاں سے رہا کر دیا گیا اور ان کو فرار کروا دیا گیا۔ جی، جہاں تک آپ نے شہادتوں کی بات کی ہے یا پریکٹیکلی اس کے اندر اپنا کردار ادا کہ تو انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ شہداء سے اور اس طرح کے غازیوں سے بڑی پڑی ہے، جس کا ذکر ناظم لاہور ڈویژن نے بھی جو ہے نا وہ اجمالی طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آج بھی میں ایک آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اہل سنت طبقہ کی جتنی بھی مدارس ہیں یا جتنی بھی ان کی کوئی انجمنیں ہیں یا تنظیمات ہیں،
ان کے اندر جتنے بھی لوگ کوئی فعال کردار ادا کر رہے ہیں یا عملی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر وہ انجمن طلبہ اسلام کی تربیت یافتہ ہیں، اور پریکٹیکلی کامیاب وہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ وہ کسی کے خلاف اگر فکری جہاد کر رہے ہیں تو بھی، اگر کسی کے خلاف قلمی جہاد کر رہے ہیں تو بھی، اور عملی طور پر بھی کوئی بھی تنظیم جو اہل سنت کی ہے جو کسی بھی پلیٹ فارم پر عملی طور پر قدم اٹھاتی ہے تو اس کے پیچھے انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ لوگوں کا۔ اصل میں میرا سوال کرنے کا مقصد بالکل قطعی طور پر انجمن طلبہ اسلام کی قربانیوں اور محنت کو فراموش کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کیا ابھی بھی کہیں کچھ خامی اور کمی ایسی رہ گئی ہے انجمن طلبہ اسلام کی یا دیگر مذہبی جماعتوں کی محنت میں جو مزید محنت کی ضرورت ہے کہ ایسے پارلیمنٹیرینز جائیں جو پارلیمنٹ کے اندر ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور مزید مضبوط قانون سازی کروائیں، خاص طور پر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے۔ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاسی سیٹ اپ پچھلے کئی سالوں سے قائم ہے وہ بنیادی طور پر اسلامک ویلیوز ہیں، جو ہماری اقدار ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے آج ہمارا عام طبقہ جو ہے ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مذہبی بندہ کسی الیکشن پہ کھڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں بھئی یہ کس طرف آ گیا، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں جتنے بڑے بڑے سیاستدان وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں داڑھی رکھی بندہ جو ہے نا وہ اللہ رسول کا نعرے لگانا بندہ، اس کا کیا کام ہے۔ ہاں، اگر ماضی بالکل قریب میں دیکھیں تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے جو ایک جذبہ اور اسپرٹ دی ہے نا، تو انہوں نے جو ولولہ دیا نا، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو ٹین ایجر یا نوجوان یا کالجیٹ یا یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ان کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج انجمن طلبہ اسلام کے 53 سال مکمل ہونے پر انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے تمام طلبہ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ دیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ۔ افراد صاحب نظامی صاحب، آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام میں ایسی کوئی خاص خصوصیت بتائیں مجھے جو دیگر طلبہ تنظیموں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ دیگر طلبہ تنظیموں میں جانے کی بجائے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں۔ جی، انجمن طلبہ اسلام دوسری طلبہ تنظیموں سے اسی طرح منفرد ہے کہ انجمن طلبہ اسلام ایک مکمل غیر سیاسی طلبہ تنظیم ہے، اور اس کا یہ کسی سیاسی جماعت کی بغل بچہ طلبہ تنظیم نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی ایسی جماعت لے لیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، ٹھیک ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کسی بھی سیاسی جماعت کا اسٹوڈنٹ ونگ نہیں ہے، اور یہی ایک چیز اس کو ممتاز کرتی ہے دوسری طلبہ معذرت کے ساتھ میں یہاں پر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ انجمن طلبہ اسلام بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا طلبہ ونگ نہیں ہے، لیکن کسی ایک مسلک کا تو طلبہ ونگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو مسلک کا اس طرح ہے کہ انجمن طلبہ اسلام ایک فرقہ وارانہ بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ فرقہ وارانہ صوبز سے بالکل دور ہے، ٹھیک ہے۔ انجمن طلبہ اسلام ایک ایسے طلبہ کا گروہ ہے کہ جو خالصتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی طلبہ کے دلوں میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کسی بھی فرقہ، کسی مذہب، کسی سیاسی جماعت کا لوگو نہیں ہے۔ انجمن طلبہ اسلام اسی چیز سے ممتاز ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ بات ملاحظہ کی انجمن طلبہ اسلام کے سابقین اور جو موجودہ ذمہ داران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کی جو ساری محنت اور کوشش ہے وہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے لیے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔